الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سلسلہ لے کر چل رہے ہیں ڈاکٹر سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی حافظہ اللہ کی جو کتاب ہے المقدمات للبیت الفقہی، اس کے چند اہم مضامین کی تشریح اور توضیح ہم کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اسی کتاب سے وہ ہے اسباب اختلاف الفقہاء، فقہاء کے آپس میں اختلافات کیوں ہوئے۔ جو ہم دیکھتے ہیں مثلا لوگ کہتے ہیں کہ ان میں اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، ایک مسئلے میں 10 اقوال ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں کلیئر کر کے رکھیں کہ اہل علم جن کی گواہی علماء نے عالم ہونے کی دی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی اپنی انا ضد کی بنیاد پر اختلاف نہیں کرتے، بلکہ ان کے اختلاف کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب کا آج ہم تذکرہ کریں گے۔ شیخ صاحب نے یہاں کتاب میں پہلا سبب ذکر کیا ہے، فرمایا کہ بہت سے اسباب ہیں جو باعث بنتے ہیں علماء کے اختلاف کا۔ ایک پہلا سبب جو ہے کہ اختلاف بسبب النصوص الشرعیہ، کہ علماء میں کبھی کبھار نصوص شرعیہ کی وجہ سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ نصوص شرعیہ کی وجہ سے کیسے اختلاف ہوگا؟ کہ ان یکون النص لم یبلغ العالم، کہ ایک نص ہے وہ ایک عالم تک پہنچی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، او یکون بلغ العالم بطریق ضعیف، یا اس کے پاس پہنچی تو ہے لیکن جس سند سے پہنچی وہ سند ضعیف ہے، وبلغ غیرہ بطریق صحیح، اور دوسرے کے پاس صحیح سند سے پہنچی ہے وہ بات۔ تو یہ ایک اختلاف ہوگا کہ نص شرعی کے ثبوت میں دونوں میں اختلاف، کہ کیونکہ گزشتہ ادوار میں جو عمومی طور پر جو احادیث وغیرہ آتی تھی تو وہ سند سے آتی تھی کہ فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا۔ اب اس سند میں اگر کوئی راوی ضعیف آ گیا اور ایک عالم کی جو سند تھی اس میں، اور دوسرے عالم سے وہی بات پہنچی اور صحیح سند سے پہنچی، تو اب جس کے پاس وہ بات ضعیف سند سے پہنچی ہے وہ اس کے ہاں ظاہر سی بات روایت ضعیف ہے، تو وہ پھر جب روایت ضعیف ہوگی تو وہ پھر اس کے مطابق کیسے فتویٰ دے گا۔ تو لہٰذا نصوص شرعیہ کے ثبوت میں، یعنی کہ کسی کے پاس پہنچ گئی بات حدیث، کسی کے پاس نہیں پہنچی، جب جس کے پاس نہیں پہنچی اس نے اپنے اجتہاد کیا دیگر نصوص کی روشنی میں، اور جس کے پاس پہنچ گئی اس نے اس نص کے حساب سے فیصلہ سنا دیا۔ اسی طرح ہی کسی کے پاس صحیح سند سے پہنچی تو اس نے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، اور جس کے پاس ضعیف سند سے پہنچی اس نے اس نص کو رد کر دیا۔ یا پھر شیخ فرماتے ہیں یکون بلغ العالم بلفظ و بلغ العالم الآخر بلفظ آخر یتضمن زیادتا او قیدا فی الحکم۔ یا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ نص تو دونوں کے پاس صحیح سند سے آئی ہے، سیم نص ہے، لیکن ایک کے پاس جو جس طریق سے روایت آئی ہے اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، وہ زیادہ یا تو وضاحت کر رہے ہیں الفاظ، یا تفسیر کر رہے ہیں، یا پھر کوئی مطلق حکم کو مقید کر رہے ہوتے ہیں، ایک عام حکم کو خاص کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ کا حصہ دوسرے عالم تک وہ نہیں پہنچتا، روایت سیم ہے، دونوں کے پاس پہنچی ہے، لیکن دوسرے کے پاس کچھ الفاظ راوی نے زائد بیان کیے ہیں اس کی سند سے جو پہلے کے پاس نہیں ہے۔ تو جب دوسرے نے وہ الفاظ زائد پڑھے تو اس کے مطابق اس نے اگر کوئی مجمل حکم کو جو ہے وہ وضاحت کی گئی تو انہوں نے اس نص کی روشنی میں وضاحت کر دی، اور اگر کسی کے پاس یعنی کہ اس حکم کی قید تھی، مطلق کو مقید کیا گیا تھا ان اضافی الفاظ سے، تو اس نے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ تو لہٰذا کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ حدیث دونوں کے پاس ایک ہی ہوتی ہے، لیکن دوسرے کے پاس اسی روایت میں راوی نے کچھ اضافی الفاظ حفظ کر کے بیان کیے ہوتے ہیں جو ایک کے پاس نہیں ہوتے، تو لہٰذا جو ہے اس بنیاد پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔
ہے۔ پھر شیخ نے ایک وجہ یہ بھی ذکر کی، فرمایا کہ قد یبلغ النص العالم وینساہ، کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس دلیل آتی ہے اور پھر بھول جاتا ہے وہ، کیونکہ دلائل کا ذخیرہ بہت بڑا ہے، ہزاروں دلائل ہے۔ اب ایک انسان، اس کی جو حافظہ بھی کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اس وقت جب اس سے فتویٰ پوچھا گیا، مسئلہ پوچھا گیا، اس کو اس نص کا استحضار نہیں تھا، اس کو یاد تھی پہلے لیکن بعد میں بھول گیا، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا کہ واقعہ تیمم میں، تیمم کا جو واقعہ ہے وہ ان اور ان کے ایک صحابی دوسرے ساتھی کے ساتھ پیش آیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مسئلہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پورا مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تم ایسے کرتے کہ تھوڑی مٹی اٹھاتے، ہاتھوں سے تیمم کرتے اور چہرے پر تیمم کرتے، تو وہ تمہارے لیے جو ہے وہ کافی تھا۔ تو بعد میں اسی صحابی نے جو حضرت عمر کے ساتھ تھے، اور حضرت عمر ان دونوں نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مسئلہ رکھا تھا، تو بعد میں اس صحابی نے جب حضرت عمر کو یاد دلایا تو حضرت عمر کہہ رہے نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے، بھول گئے۔ تو انسان ہوتا ہے بھول بھی سکتا ہے، یعنی نص پہلے یاد تھی، بعد میں جب وہ فتویٰ دیا، انہوں نے مسئلہ لکھا تو اس وقت ان کو بھول چکے تھے وہ، تو ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو پہلا سبب یہ ہے کہ نصوص میں کی وجہ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے علماء کے مابین۔ دوسرا جو سبب ہے وہ شیخ نے ذکر کیا، اختلاف بسبب اللغہ، لغت عرب کی وجہ سے بھی علماء کے مابین اختلاف ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ ان معانی کلمات فی اللغہ قد تکون فیہا اختلاف یؤدی الی الاختلاف فی الاحکام، کہ لغت کا جو ایک لفظ ہوتا ہے اس لفظ کے کبھی کبھار دو سے زائد، ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، دو معنی، تین معنی، چار معنی۔ ایک عالم سمجھتا ہے کہ یہ معنی مناسب ہے، دوسرا سمجھتا ہے یہ معنی مناسب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جو عدت ہے طلاق یافتہ عورتوں کی، اس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں وہ ٹھہری رہیں عدت میں 3 قرء۔ اب قرء کا جو لفظ ہے یہ لغت عرب میں حیض پر بھی بولا جاتا ہے اور طہارت پر بھی بولا جاتا ہے۔ اب کچھ علماء نے کہا کہ مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، اور کچھ نے کہا 3 طہر ہے۔ اب لفظ سیم ہے، نص سیم ہے، لیکن دیکھیں کہ اس لفظ کے قرء کے معنی عربی لغت میں طہارت بھی ہے اور حیض بھی ہے۔ تو اب کسی نے کہا کہ یہ معنی مناسب ہے، کہ دوسرے نے کہا ایک یہ معنی مناسب ہے، جو قرائن نے اس کے ہاں جو قرائن ثابت ہوئے اس کے مطابق اس نے فتویٰ دے دیا۔ پھر فرماتے ہیں شیخ قد یکون بین عرف الامام واللغت اختلاف فی المعنی، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ عالم کے ہاں جو معروف عرف ہوتا ہے اس میں اور لغت کے معنی میں اختلاف ہوتا ہے، تو عالم جو ہے اپنے جو معروف عرف ہے اس کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے۔ فیحمل العالم الکلمۃ فی النص علی ما عرف، کہ عالم جو ہے پھر نص میں جو الفاظ آئے ہیں اس کو اپنے عرف کے حساب سے فتویٰ دے دیتے ہیں، بینما ہی فی اصل اللغہ تقتضی معنی آخر، کہ اسی وقت وہی لفظ جو ہے لغت عرب کے حساب سے کوئی اور معنی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے لغت میں جو فقہا کے مابین لغت عرب کی جو توضیح ہے، تشریح ہے، وضاحت ہے، اس میں اختلاف کی وجہ سے جو ہے علماء کے مابین اختلاف پیدا ہو جاتا رہا ہے۔ تیسرا جو سبب شیخ نے ذکر فرمایا ہے وہ فرمایا اختلاف بسبب القواعد الاصولیہ، کافی دفعہ علماء کے مابین اصولی قواعد میں اختلاف کی وجہ سے بھی فقہا کے مابین اختلاف ہوا ہے۔ ای قواعد اصول الفقہ، اصول فقہ کے جو قواعد ہیں اس کی وجہ سے بھی اختلاف ہوا ہے۔ فرمایا وہذا اکثر الاسباب تأثیرا، اس اختلاف کی وجہ سے جو ہے تاثیر کے لحاظ سے اس سبب کی وجہ سے بہت زیادہ اختلافات آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں ھذا الاختلاف قد یقع فی القاعدۃ ذاتھا، یہ اختلاف جو ہے کبھی کبھار قاعدے کے حجت ہونے یا نا حجت ہونے کے بارے میں بھی ہوتا ہے، یعنی ایک عالم کہہ رہا ہوتا ہے یہ قاعدہ حجت ہے، دلیل بن سکتا ہے، دوسرا عالم کہہ رہا ہوتا ہے نہیں یہ قاعدہ حجت اور دلیل نہیں بن سکتا۔ اس کی مثال شیخ نے یہاں ذکر کی ہے کہ سد الذرائع،
کا ایک قاعدہ ہے اصول فقہ کا۔ سد الذرائع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کبھی کوئی ایسی چیزیں جو بظاہر جائز ہوتی ہیں لیکن وہ لے جاتی ہیں انسان کو حرام کی طرف، حرام کا راستہ بن رہی ہوتی ہیں، سہولت کاری کر رہی ہوتی ہیں، تو اہل علم اس کو کہا جاتا ہے سد الذرائع، یعنی کہ جو راستہ اس طرف جا رہا ہے اسے بھی بند کر دیا جائے۔ یہ قاعدہ علماء نے بنایا۔ مثال کے طور پہ، اس کی مثال سمپل میں فقہی مسئلے سے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ انگور بیچنا، کھجور بیچنا، یہ تو جائز ہے شرعاً، حلال چیزیں ہیں، لیکن ایک آپ سے انگور خریدنے والا، آپ اگر انگور بیچ رہے ہیں، آپ سے خریدنے کے لیے وہ کانٹریکٹر آتا ہے جس کی شراب کی فیکٹری ہے، وہ شراب بنا رہا ہے اس سے، تو اب کیا آپ انگور اس فیکٹری کو بیچ سکتے ہیں جو اس سے شراب کشید کرے؟ تو اب اس میں اہل علم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ یہ انگور نہیں اس کو بیچ سکتے۔ کیوں نہیں بیچ سکتے؟ آپ کہیں گے یہ تو حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن کیوں نہیں بیچ سکتے؟ کیونکہ اس کو حرام مقصد میں استعمال کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سد الذریعہ، یعنی یہ ذریعہ بن رہے تھے انگور شراب کشید کرنے کا، تو شریعت نے سد الذریعہ کے طور پر اس کو روک دیا۔ اب مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کو گالی مت دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ ضد میں آ کے پھر اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص کرنے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ وہ گالی دینے لگ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ ان معبودان باطلہ، حالانکہ وہ لعنت و طعن کے مستحق ہیں معبودان باطلہ، لیکن بت جو ہیں، لیکن کیوں منع کیا گیا؟ کہا کہ جو اس کے پیروکار ہیں وہ ضد میں آ کے، اناد میں آ کے کہیں آپ کے حقیقی معبود رب العالمین کو جو ہے نا وہ برا بلا نہ کہنے لگ جائیں اور ان کی تنقیص نہ کرنے لگ جائیں، لہٰذا آپ ان کو گالی نہ دو۔ تو یہ قاعدہ ہے سد ذریعہ، یعنی کہ ایسی چیز جس کو روک دیا جائے جو بظاہر تو اس میں قباحت نہیں نظر آتی ہو، لیکن اس کو مقصد ناجائز میں استعمال کیا جا رہا ہو، تو اس کو علماء نے، جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ قاعدہ سد ذریعت حجت ہے، دلیل ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی سد ذریعہ کوئی قاعدہ اس کے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اب جو کیونکہ امام شافعی کے اصول میں ہی وہ شامل نہیں ہے تو وہ اس کے مطابق کیسے فتویٰ دیں گے؟ جن جمہور علماء کے اصول میں وہ قاعدہ شامل ہے، اصولوں میں شامل ہے، اس سے وہ استدلال بھی کرتے ہیں اور مسائل بھی اس کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اصولی قاعدے کے تعین میں اہل علم کے مابین آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اسی کی بھی بنا پر بھی جو ہے آپس میں ان کا مختلف ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی قاعدے کے ثبوت میں کہ ایک کہتا ہے یہ قاعدہ حجت ہے، دوسرا کہتا ہے حجت نہیں ہے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں قد یکون الاختلاف فی قیود القاعدہ، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ قاعدے دونوں مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کہتا ہے حجت ہے اور یہ بھی کہتا ہے حجت ہے، دونوں کے ہاں وہ قاعدہ معتبر ہے، لیکن یختلفون فی شروطها، لیکن اس قاعدے کے لیے جو شرائط لگائی گئی ہیں اس میں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ فیشترط فیہا بعض العلماء ما لا یشترطہ آخر، اور اس میں بعض علماء کچھ شرائط لگاتے ہیں اور دوسرے وہ شرائط نہیں لگاتے۔ فیقع الاختلاف بسبب ھذا، اس وجہ سے بھی اختلاف علماء کے مابین ہو جاتا ہے۔ وقد یکون الاختلاف فی تحقق القاعدۃ فی الفرع، کبھی کبھار کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شرائط بھی ایک ہی ہیں، یعنی کہ قاعدے کو بھی مانتے ہیں دونوں، شرائط بھی ایک ہی ہیں دونوں کی، لیکن جب امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو، تطبیق کرتے ہیں فرعی مسئلے پر، تو ایک کہہ رہا ہوتا ہے یہ اس قاعدہ اس فرعی مسئلے پر فٹ آ رہا ہے، دوسرے کا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ قاعدہ اس مسئلے پر فٹ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تطبیق میں پھر مسئلہ آ جاتا ہے۔ یتفقون علی القاعدہ ویتفقون علی شروطها، قاعدے پر بھی اتفاق ہے، شرائط پر بھی اتفاق ہے، لیکن یختلفون هل هي متحققۃ فی الفرع فی ذلک الفرع او غیر متحققہ، پھر اختلاف یہ ہو جاتا ہے کہ کیا اس فرع پر یہ قاعدہ منطبق بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔
اس بنا پر جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہاں شیخ نے ذکر کی ہے، مثل اتفاق الجمہور علی ان الامر المطلق یقتضی الوجوب، کہ علماء کا اتفاق ہے کہ امر مطلق وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ جہاں بھی امر مطلق ہوگا ہم سمجھیں گے یہ چیز فرضیت کا حکم ہے، یہ چیز کی فرضیت کا حکم ہے، کہتے ہیں اس قاعدے پر سب کا اتفاق ہے۔ لیکن ایک مسئلے میں ہم کہتے ہیں آتے ہیں اکل بالیمین، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے، سنت ہے صرف؟ تو اس میں علماء کے مابین اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا فرض ہے، کچھ نے کہا مستحب ہے۔ اب اختلاف کیوں ہوا؟ حالانکہ قاعدے میں تو سب متفق ہیں کہ امر مطلق وجوب پر دلالت کرتا ہے، لیکن اختلاف کس طرح ہوا؟ کہتے ہیں کہ ان الامر المطلق یقتضی الوجوب یقولون الاکل بالیمین مستحب، کہ دائیں ہاتھ سے کھانا مستحب ہے، لانہم یقولون الامر ہنا غیر مطلق، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تطبیق میں آتے تو کہتے ہیں یہاں امر مطلق نہیں ہے۔ کیوں مطلق نہیں ہے؟ کیونکہ فرماتے ہیں لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا غلام سم اللہ تعالی وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمان صادر کیا، ایک بچے پر صادر کیا، فرمایا اے غلام، اور غلام نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے عربی میں، تو کہا اے غلام اللہ کا نام پڑھو بسم اللہ، وکل بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ قالوا ھذا خطاب لغلام لا یجب علیہ، فرمایا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب اس ہستی کو کیا ہے، اس بچے کو کیا ہے جو تو بالغ ہی نہیں تھا، تو پھر یہ خطاب واجب کیسے ہو گیا؟ کیونکہ واجب تو چیز اسی پر ہوتی ہے نا جو اہل ہو وجوب کا، بالغ ہو، یہ تو بالغ ہی نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ فرماتے ہیں کہ اذا کان المخاطب الاصلی لا یجب علیہ، کہ جس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اس بچے پر وہ چیز فرض نہیں تھی کیونکہ وہ نابالغ تھا، تو فرمایا کہ پھر دوسرے پر فرض کیسے ہو جائے گی؟ تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ لأن الغلام ہوا من کان دون البلوغ ومن کان دون البلوغ لا يلحق الالزام لأنه غیر مکلف فلا يلحقه الوجوب، تو جو غلام تھا وہ نابالغ تھا، تو جب جو براہ راست جس کو آرڈر کیا جا رہا ہے اس پر ہی وہ چیز فرض نہیں ہو رہی تو دوسرے پر وہ فرض کیسے ہو جائے گی؟ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکم مستحب ہے، کیونکہ جو مندوب چیزیں ہوتی ہیں، جائز چیزیں ہوتی ہیں، مندوب مسنون چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو نابالغ بھی کر سکتے ہیں، یعنی مسنون عمل جو ہے وہ تو نابالغوں سے بھی قبول ہو جاتے ہیں مسنون، لیکن فرض ان پر نہیں ہوتے۔ تو یہاں اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جب خطاب ہی نابالغ کو ہے جو اہل ہی وجوب کا نہیں ہے تو پھر امر واجب کیسے ہوا؟ تو لہٰذا اس کی بنیاد پر اہل علم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، صادر فرمایا ہے کہ یہ امر مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا قاعدے میں تو اتفاق تھا، لیکن جب اس کی جو ہے تطبیق پر آئے تو اس میں اختلاف ہو گیا۔ تو لہٰذا پھر شیخ فرماتے ہیں کہ کل ما ذکرہ العلماء من اسباب الخلاف لا یخرج عن هذه القاعدة هذه الامور الثلاثہ، کہ جتنے بھی علماء کے مابین اختلافات ہیں وہ ان تین معاملات سے باہر نہیں جاتے۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ نص میں اختلاف ہو، اس کے ثبوت میں، اس کے سمجھ میں، ٹھیک ہے، یا پھر لغت عرب کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے یا قواعد اصولیہ کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، یہ بنیادی سبب ہوتے ہیں فقہا کے مابین آپس کے جو اختلافات ہیں ان کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔